السلام علیکم جی، میں ہوں سرور اوان اور اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ اس کو بے حسی کہہ سکتے ہیں، اس کو کرمنل نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں، لیکن جو موت کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ہرگز نیچرل موت نہیں ہے، نیچرل ڈیتھ نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آج سے 5 روز پہلے پنجاب کالج سرگودا میں 28 اگست کو ایک پروفیسر صاحب اسد منیر صاحب اپنے کلاس روم میں جاتے ہیں اور جیسے ہی کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتے ہیں اور اس کے اگلے کچھ لمحوں بعد، کچھ منٹوں بعد ان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اور باقی جو ان کے ارد گرد سٹاف تھا اور جو ان کو کیئر کر رہے تھے ان کی موت جو ہے وہ دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کی زینت کچھ ایسے پوسٹیں اور کچھ ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جن سے بالکل ہی کہانی جو ہے وہ نئے رخ کی طرف مڑ جاتی ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اگر اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جاتا تو شاید پروفیسر صاحب کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ پنجاب کالج سرگودا کے پرنسپل راؤ آصف رضا کے حوالے سے حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ راؤ آصف رضا سے ان پروفیسر صاحب نے ٹھیک ایک دن پہلے 27 تاریخ کو چھٹی کی درخواست کی تھی پرسنلی جا کر کہ پرنسپل صاحب مجھے کائنڈلی چھٹی دے دیں، میرے صحت کے معاملات ہیں، میں ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہتا ہوں۔ اور راؤ آصف رضا نے ان کو کہا کہ آپ ہفتے یا اتوار کو چیک اپ کروا لیں۔ یہ پہلی کرمنل نیگلیجنس ہے۔ اس کے بعد جب پروفیسر صاحب کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ گرتے ہیں۔ پورے کالج میں 6000 اسٹوڈنٹس کا کالج ہے، 200 کا سٹاف ہے، کسی قسم کی کوئی ریسکیو سروسز نہیں ہیں، کوئی CPR سروسز نہیں ہے، کوئی فرسٹ ایڈ باکس نہیں ہے، کوئی فرسٹ ایڈ کٹ نہیں ہے، کوئی ایسا پروفیشنل نہیں ہے جو آ کے اس مریض کو وہاں سے بچا سکے، اس کو ایویکویٹ کر سکے، کچھ اس طرح کی اس کو فیسیلیٹیشن دے سکے۔ ان کو وہاں پہ کوئی کافی دیر وہ پڑے رہتے ہیں، پھر گارڈز اٹھا کے ان کو نیچے لے جاتے ہیں آفس میں، کچھ دیر وہ ان کی باڈی وہاں پہ رکھی جاتی ہے، پھر کافی دیر بعد وہاں 112 ریسکیو آتی ہے، اور جب ان کو اٹھا کر رستے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں ان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ جب میں نے اس کو ڈگ آؤٹ کرنا شروع کیا اور مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، میری کالج کے اساتذہ سے بھی بات ہوئی اور بہت سارے اساتذہ سے بات ہوئی۔ ایک جو ان کے ایکس ٹیچر ہیں، انہوں نے تو اپنا نام بھی مجھے، انہوں نے کہا کہ بے شک آپ اس کو ڈسکلوز کر دیں، حارث بلال صاحب۔ انہوں نے آج سے کوئی 5 ماہ پہلے اسی کالج میں پڑھاتے ہوئے پرنسپل صاحب کی جو ان کی بیہیویئر تھا، ان کی جو پالیسیز تھیں، ان سے نالاں ہو کر بڑا ایک جسٹیفائڈ اور بڑا ڈیٹیل قسم کا ریزگنیشن بھجوایا تھا جو سوشل میڈیا کی زینت بنا تھا۔ ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح کے معاملات کا سامنا تھا کہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، ٹیچرز کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور ایک ادارے کو جو ہے وہ بالکل بھیڑ چال کی طور پر چلایا جا رہا ہے۔ ٹیچرز کو جو ہے ان کی اقدار کو اور ان کے ایک کریکٹر کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ٹریگر کیا جاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے واقعہ رپورٹ ہوا تھا اور حارث بلال صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کل ان سب باتوں کو سیکنڈ کیا ہے۔ میری اسد منیر صاحب کے انتہائی قریبی دوست ہیں، ان کا نام میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، میری ان سے فون پہ بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ 95% آف دا سٹاف جو ہے وہ اس پرنسپل صاحب سے نالاں ہے، ان کی پالیسی سے نالاں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 12 کوشش کی کہ ہماری جو ہے وہ اپر مینجمنٹ سے رابطہ ہو سکے، ان سے بات ہو سکے کہ ہم شاید اپنا کوئی ورژن دے سکیں، لیکن اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہے نہیں۔ نہ پورے کالج میں کوئی HR کا سسٹم ہے، نہ پورے کالج میں کوئی ایسا میکنزم ہے کہ یار اگر کوئی یہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا۔ ٹیچرز کو جو ہے وہ کسی قسم کو کوئی ریلیکسیشن نہیں دیا جاتا، ایکسٹرا ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، اور اگر وہ اپنی چھٹی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ ایک HR پالیسی کے تحت کسی بھی امپلائی کا، پرائیویٹ امپلائی کا رائٹ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر دوران ڈیوٹی کوئی امپلائی بیمار ہوتا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس ادارے کی ذمہ داری ہے اس کا علاج کروانا یا کم سے کم اس کو اس سچویشن میں سے باہر نکالنا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ صرف ایک پنجاب کالج کا واقعہ ہے، یہ ایک پنجاب کالج کی بات ہے یا پوری کی پوری آرگنائزیشن کی بات ہے۔ یہ بڑی افسوسناک اور بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ لیکن چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے اور میرا جو ہے فرض بنتا ہے کہ میں دونوں سائڈ کے موقف کو سامنے لاؤں، میں نے 12 کوشش کی کہ راؤ آصف رضا کا کانٹیکٹ نمبر مجھے ملا، میں نے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، نمبر جو ہے مسلسل بزی جا رہا ہے، انہوں نے کال نہیں اٹھائی، جس وجہ سے میں ان کا موقف یہاں پر نہیں آپ لوگوں کو دکھا سکتا۔ باقی کے واقعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ جو ہے وہ پوری سرگودا کمیونٹی کے ٹیچرز جو ان سے واسطہ رہا ہے پچھلے 3 سے 4 سال سے، راؤ آصف رضا اس کالج کے پرنسپل ہیں، ان کی اسی طرح کی جو ہے وہ ٹیچرز کی جانب سے باتیں سامنے آتی ہیں اور یہی بیہیویئر سامنے آتا ہے۔
جو پروفیسر اسد منیر صاحب تھے، یہ کافی سٹریس کا شکار تھے اپنے دوستوں کے مطابق، اور انہوں نے اپنی نجی محفلوں میں کافی ذکر بھی کیا تھا کہ یار بہت پریشر ہے میرے اوپر، اور ایگزامس کا سٹریس ہوتا ہے، پھر پیپر مارکنگ کا سٹریس ہوتا ہے، پھر ایکسٹرا ڈیوٹیز کا سٹریس ہوتا ہے. اور پی ایچ ڈی کے اسکالر تھے، فائنل ایئر کے اسکالر تھے. انہوں نے باہر جا کے پرنسپل صاحب سے درخواست کی تھی کہ یا مجھے جو ہے نا وہ آپ کائنڈلی چھٹی عنایت فرما دیں. لیکن پرنسپل نے ان کو کہا کہ آپ، اور یہ باقاعدہ پرنسپل صاحب نے کہا ان کو کہ یہ اکارڈنگ ٹو جن ان کے کولیگ سے میری بات ہوئی ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک چیز دیکھ لیں. فائنل ایئر کا فزکس کے وہ اسکالر تھے، اگر وہ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں تو اس میں ادارے کا ہی فائدہ تھا، ادارے کو ہی ایک فیدر ان دا کیپ ایڈ ہوتا. لیکن نہیں، وہ ادارہ تو بھیڑ چال کے طور پہ چل رہا ہے، اس کو تو انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کارخانے فیکٹری کی طرح چلانا ہے، وہ چلا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. اور اس پہ جو ارباب اختیارات کی جانب سے ان سے میری گزارش ہے کہ کائنڈلی اس واقعے کی، اس معاملے کی انکوائری کروائیں. ٹیچرز جو ہیں وہ نالاں ہیں ان کے رویے سے، لیکن وہ بول نہیں پاتے، ان کی اپنی نوکری کا معاملہ. یہ ذمہ داری ہے کہ اس واقعے کی انکوائری کروائی جائے، اور بڑی ایکسٹینسو قسم کی انکوائری کروائی جائے، جس میں پنجاب حکومت کے ہائی پروفائل آفیشل شامل ہوں. اور جب تک یہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی، راؤ آصف رضا کو اپنے عہدے پر کام نہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آ پائیں گے، اور اس معاملے کو وہیں دبا دیا جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں یہ گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، کہ شاید ہم جو پنجاب کی جیلوں میں قید، جو سندھ کی جیلوں میں قیدی ہیں، جو قتل کے قیدی ہیں، ان کو تو ہم شاید سزائے موت دلوا دیں، ان کو تو جو ہے وہ ان کے اعمال تھے ان کی سزا جزا مل جائے. لیکن یہ جو ٹائی کوٹ لگا کر، یہ جو ٹھنڈی گاڑیوں سے نکلتے ہیں، جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں، ان کی جزا اور سزا کا کون تعین کرے گا؟ لوگ اپنے انڈیویجولی آواز نہیں اٹھا پاتے. جو 25-30 ہزار کی نوکری کر رہا ہے، اس کے اندر اتنی ول پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے 5 بچوں کا پیٹ کاٹ کر آپ کے سسٹم کے خلاف کھڑا ہو جائے. وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، آپ نے یہ سسٹم کھڑا کرنا ہے، آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کائنڈلی ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالیں، اور یہ کوئی ایسا اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ 2 سے 4 لوگوں کو ایک دفعہ رگڑا لگائیں گے، ان کو کٹارے میں کھڑا کریں گے، تو یہ سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری آواز ارباب اختیارات تک پہنچائیں، تاکہ یہ معاملہ یہیں دبا نہ دیا جائے، اور کوئی اور پروفیسر اسد منیر جو ہے وہ ان حالات کا شکار ہو کر، دباؤ کا شکار ہو کر، پریشرائز ہو کر اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد نہ کر دے. آپ کا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ.